السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے سنت کی حفاظت اور اس کے آداب سے متعلق جو باب ہے اس کی پہلی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 157، 157 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت اہم موضوع اور عنوان پر مشتمل ہے۔ حدیث کا موضوع ہے بلا ضرورت بہت زیادہ شرعی مسائل پوچھنا کیسا ہے۔ یعنی ایک انسان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، فرض ہے، واجب ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، اس کے باوجود وہ میخیں نکالنے والے سوالات کرنا، مشتبہ سوالات کرنا جس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، باریکیاں ہیں، اور 10 عالم سے سوال کرنا، یہاں پوچھا پھر وہاں پوچھا پھر وہاں پوچھا، پھر آپس میں ٹکرانا، پھر بولنا اس نے ایسا کہا اس نے ویسا کہا، یعنی غیر ضروری سوالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، ایک دعا ہے آپ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو بہت سارے لوگ اتنے سوالات کر بیٹھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہی وہ کنفیوژن کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت پیش آئے اس کے متعلق سوال ہونے چاہیے۔ تو موضوع ہے بلا ضرورت بہت زیادہ دینی سوالات و فتاوی پوچھنا کیسا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں، یعنی جو چیزیں میں بیان کروں جہاں تک رک جاؤں وہیں تم بھی رک جاؤ، اس کے آگے سوال نہ کرو۔ کوئی بات ہم نے آپ کو بتائی اور ہم نے اس بات کو ہی روک دیا تو اس کی بہت زیادہ تفصیل اور اس کی باریکیاں نہ پوچھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے جو قومیں آئیں، امتیں آئیں، ان کی تباہی کے کچھ اسباب تھے، انہیں میں سے 2 اہم اسباب یہ ہیں، انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم، پہلی قومیں امتیں جو ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت و بربادی کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے، اپنے پیغمبر سے بہت زیادہ بیجا سوالات کیے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا، نبی جو بتاتے اس کے خلاف کرتے، نبی کی جو تعلیم ہوتی اس کی جو ہے اپوزٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، میں اگر کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو اس سے رک جاؤ، اس کے رکنے کا ریزن تمہیں سمجھ میں آئے کیا نہ آئے، اس کی حکمت پتہ چلے کہ نہ پتہ چلے، بس میں نے روک دیا تو رک جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں کسی چیز کا حکم دے دوں تو اس پر عمل کرو۔ اب یہ نہ پوچھو کہ عمل کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی تعلیم آپ کیوں دے رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا اس میں اچھائی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، بہت سے سوال مت بناؤ، اس جو ہے حدیث کے متعلق جو میں نے حدیث بیان کی ہے عمل کرنے کے متعلق اس پہ عمل کرو۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، خاص طور سے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے، اے لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے سوال کرنے لگا افی کل عام یا رسول اللہ، دیکھیے سوال کیسا کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض ہو گیا۔ اب وہ سوال کر رہا ہے کیا ہر سال حج فرض ہے، ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ 3 بار اس نے یہ سوال دہرایا افی کل عام یا رسول اللہ، آپ خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب 3 بار اس نے اس سوال کو ریپیٹ کیا تو آپ ناراضگی کے عالم میں فرمانے لگے اگر میں نے ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال واجب ہو جاتا، یہ حج جو ہے ایک زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہمیشہ ہر سال تم کو واجب ہو جاتا تم پر حج کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بات فرمائی جو چیز بیان کروں میں جہاں رک جاؤں وہیں رک جاؤ، جس چیز کا حکم دو اس کو کرو ہاں تک، اور جس چیز سے منع کروں اس پر رک جاؤ، اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کرو، کیونکہ سوالات کرو گے تو مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا سوال کرنا جس سے شریعت نے روکا ہے، یعنی مشتبہ اور مشکل امور کے بارے میں جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن سے متعلق بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں عقیدے بالکل واضح ہیں، ایمانیات واضح ہیں، توحید واضح ہے، شرک واضح ہے، ان چیزوں کے بارے میں لوگ سوالات نہیں کریں۔ جہاں مشتبہ آیات ہیں اللہ کے اسماء صفات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جیسے اللہ فرماتا ویسے مان لو، اس میں باریکیاں نکالیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان کے بارے میں باریک باریک سوالات کرتے لوگ، جس پر ایمان لانا واجب ہے، جس کے بارے میں سوال کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ایسا سوال کرنا جو مشتبہ ہو یا مشکل باتیں جس کی کوئی ضرورت نہ ہو سوال کرنا، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے جو فتنے اور شک پیدا کرنے کی نیت سے سوال کرتے ہیں، یا ایسے امور کے بارے میں سوال کرنا جن کی کوئی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا کتنا بڑا تھا، اس کا کلر کیا تھا، ہاں اس کے بال کیسے تھے، یہ ساری چیزیں۔ جیسا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ غیر ضروری باتیں پوچھتے تھے، پھر انہی سوالات کی وجہ سے آزمائش آتی تھی، جیسے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو چیز واجب ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مجرم وہ ہے جو کسی چیز کے بارے میں پیغمبر سے سوال کرتا ہے اور وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت کے متعلق کوئی ایسا سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کوئی شخص کہ وہ چیز حرام نہیں تھی، لیکن اتنا سوالات ہو کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حرمت اس کی نازل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی وجہ سے امت مشقت میں پڑ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رحمت کے جذبے کو آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ چیز مشکل نہ ہوتی کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں تو میں اس کو کہہ دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس کو فرض ہونے کو پسند نہیں کیا تاکہ امت مشقت کے اندر نہ پڑ جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے اس بات کی دلیل ہے اس حدیث میں کہ کسی چیز کا کوئی شرعی حکم اس وقت تک واجب نہیں ہوتا ہے جبکہ شریعت کی دلیل نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر کسی پر مواخذہ نہیں کرتا، رسول بھیجتا ہے اس کے بعد سوال ان سے کرتا ہے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں خود کچھ نہ کہوں، کسی بات کو جب بیان کروں تو وہاں اس کے آگے بہت زیادہ سوالات نہ کرو، جہاں رک جاؤں وہیں پہ رک جاؤ، جس چیز کو میں نے بیان نہیں کیا اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں زیادہ سوال کا نقصان، صحابہ کرام بہت شوقین تھے، بہت زیادہ سوالات بہت سارے لوگ کرتے تھے، بہت شوق تھا علم کے حاصل کرنے کا۔ کہتے ہیں کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھ لیتے جو پہلے حرام نہ ہوتی پھر وہ حرام ہو جاتی، جیسے حج کے معاملہ کہ آپ اگر ہاں کہہ دیتے تو واجب ہو جاتا ہر سال، یا اسی طرح سے کوئی چیز پہلے واجب نہ ہوتی تو وہ چیز واجب ہو جاتی سوال کرنے کی وجہ سے، یا کوئی چیز پہلے حرام نہ ہوتی لیکن بار بار سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ نصیحت کرتے تھے کہ بہت زیادہ سوالات بلا ضرورت کے سوالات نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کے پاس ایک لمبی لسٹ رہتی ہے سوالات کی، ایک لمبی لسٹ رہتی ہے، اور اگر اس موقع پر عالم جواب نہ دے تو گالی گلوچ کرتے، ارے کون سی ذمہ داری تم نے نمبر کیوں رکھا ہے، تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، جواب دیں گے، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو بھی؟ ہر عالم کے بعد ہر سوال کا ہر وقت جواب نہیں ہوتا ہے، اور اگر جواب دے اور غلط ہو جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو ایسے بہت سارے جذباتی لوگ فون کر کے اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گزشتہ امتوں کی تباہی کی دو بڑے وجوہات تھے، ایک تو بہت زیادہ سوال کرنا اور دوسرے انبیاء کی مخالفت کرنا۔ ایک مشہور واقعہ میں اشارہ کرتا ہوں، بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، ایک شخص جو ہے قتل کر دیا گیا، تو قبیلے کے لوگ جھگڑنے لگے آپس میں، مختلف قبائل کے لوگ کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ مقدمہ لے کر آئے کہ اب یہ قتل ہوا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا، کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان سے کوئی ایک گائے ذبح کر دیں، بڑا دلچسپ واقعہ، ایک گائے ذبح کر دیں اور اس گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جو ہے ٹکڑے کو لے کر اس کو مارو تو جو ہے بتا دے گا۔ تو اس گائے ذبح کرنے کے بارے میں جو اللہ نے حکم نازل کیا تھا نا، وہ ایک سمپل حکم تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کے بعد اس کا گوشت لے کر کے اس کو مارتے میت کو، وہ زندہ ہو کر کے بتا دیتا۔ لیکن معاملہ کیا، انہوں نے ضد کی، بہت سارے سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا گائے کس عمر کی ہو، تو جواب ملا نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو اور بہت زیادہ چھوٹی عمر کی، نہ بڑی عمر کی، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر سوال کیا رنگ کیسا ہو، تو جواب ملا خالص زرد رنگ، چمکدار رنگ، بالکل پیلا رنگ کی ہونی چاہیے، خوبصورت ہو دیکھنے میں۔ پھر تیسرا سوال کیا اس کا کام کیسا ہو، کیسے کام کرنے والی ہو، تو جواب ملا ایسی ہو جو نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ایک دم آرام کرنے والی ہو، کیونکہ کھیت وغیرہ جوتنے کے کام نہ کیا ہو اس نے، اور اسی طرح سے جو ہے پانی وغیرہ جو لادنے کا کام ہے وہ نہ کیا ہو، بالکل ایک دم محفوظ ہو، کسی طرح کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی گائے کے وزن کے برابر لوگوں نے سونا دے کر خریدا اس کو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے سونا دے کر خریدا، اس طرح کی کوالٹی نہیں مل رہی تھی گائے کی جو انہوں نے شرطیں لگا لگا کر کے مشکل بنا دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن سوال کرنے سے مشکل پیش آئی۔ یہی معاملہ حج سے متعلق جو بھی آپ نے حدیث سنی سے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ضرورت کے مطابق آدمی سوال کرتا ہے عمل کی نیت سے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔
اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آئے تو فوراً مان لو، ضد نہ کرو، ہٹ دھرمی نہ کرو، باریکیاں اس کے بارے میں بہت زیادہ مت نکالو، کیونکہ ضد اور بہت زیادہ سوال کرنے نے امتوں کو ہلاک و برباد کیا۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور سے کوئی چیز ہے جو یعنی اس کا کرنا مستحب ہے، اس کا کرنا مستحب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں افضل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے، حالانکہ وہ اصل میں افضل کے حکم میں آتا ہے۔ تو افضل اور غیر افضل کے معاملے میں کہ اس کا کرنا جائز ہے اور اس کا کرنا افضل ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ فلاں مولانا نے کہا ہے جائز ہے اور فلاں مولانا کہتے ہیں افضل ہے۔ تو جائز اور افضل میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی چیز آپ نے کر لیا جائز ہے اور کسی عالم کی نظر میں وہ چیز افضل ہے نہیں مستحب ہے، اس کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جس میں بہت زیادہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے، تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے وہ اس طرح غیر ضروری سوالات نہیں کرتا، غیر ضروری سوالات کر کے اپنے دماغ کو جو ہے پریشان نہیں کرتا اور وہ جو ہے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں خاموش رہوں اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ آج کے زمانے میں تو کوئی عالم کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے میں ضرورت کے مطابق آدمی کو سوال کرنا چاہیے، غیر ضروری سوالوں سے بچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ اصول معلوم ہے۔ پہلا اصول یہ کہ حرام جو چیز ہے اس کو مکمل چھوڑ دو، جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کتنے لوگوں کو بہت ساری حرام چیزیں پتا ہے، اس کے بارے میں ان کو عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو مکمل جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی چیز واجب ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کا کرنا واجب ہے، تو اس کو کرو جتنی طاقت ہے۔ اگر آپ معذور ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ کہتے ہیں واجب اگر کوئی حکم آ جائے سامنے تو جتنا ہو سکے طاقت آپ اس کے حساب سے کرو، اور اگر آپ کو طاقت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معذور سمجھ کر کے معاف کرے گا۔ یا اسی طرح جس چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، شریعت خاموش ہے، تو اس کے بارے میں کہ جس کا نہ کرنا فرض ہے اور نہ چھوڑنا فرض ہے، نہ کرنا فرض ہے نہ چھوڑنا فرض ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں بہت سوالات نہ کرو۔ وہ چیز اس کی اسی طرح رہنے دو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اگر کوئی چیز فکس ہو جائے گی تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو علماء کا تین جو ہے اصول اس حدیث سے علماء نے منتخب کیا ہے۔ پہلا یہ کہ لا واجب مع العجز، کہتے ہیں جب طاقت ہی نہ ہو تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ کوئی چیز آپ پر واجب ہے لیکن آپ کی طاقت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ تو کہتے ہیں جب طاقت ہی نہ ہو تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اللہ طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ کوئی چیز واجب ہے لیکن آپ کے اندر کچھ پرابلم آ گئی، آپ اس کو نہیں کر سکتے ہو، تو وجوب کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح جان بچانے کی شدید مجبوری ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ چیز حرام ہے لیکن ایسی شدید مجبوری آ گئی کہ آپ کی جان کے خطرے ہیں، آپ کے مرنے کا جو ہے منظر سامنے ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو اس مجبوری میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا اصول علماء نے اس سے یہ نکالا ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ اس کے رسول خاموش رہے کہ یہ چیز فرض ہے یا فرض نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہ ہو، تو اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں وہ معاف ہے۔ تو جو بھی شریعت سے بات ثابت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز ہے، نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک، تو یہ سنت ہے، یہ پوری نماز ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اس کو یہ سوچ کر کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کرنا واجب ہے تو اس کو کریں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے؟ تو بہت سارے مسائل ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ عوام کے اندر اگر بہت زیادہ وضاحت کی جائے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، تو وہ کرنے والے بھی چھوڑ دیتے ہیں کرنا۔ جیسے کہ مثال کے سنن موقدہ ہے، سنت موقدہ یا سنن رواتب ہے، ظہر سے پہلے اور اسی طرح سے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کی جو رکعتیں ہیں، اگر بہت زیادہ کھول کر اس کو شدت سے بیان کیا جائے یہ نمازیں فرض نہیں ہیں، ان کے نہ پڑھنے سے بھی کام چل جائے گا، تو ایسی چیزوں کو حکمتاً زیادہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ رخصتوں کو جس پر لوگ عمل کر رہے ہوں اس کو بیان کرنے سے کیا لوگ فتنے میں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو سنت سے ثابت ہوں اور جس کے کرنے میں ثواب ہو، اس کو چھوڑنے کی نیت سے پوچھنا کہ یہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، یہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے۔ واجب ہے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا کمانے کے بارے میں آدمی نہیں پوچھتا کہ بھئی کتنا ہمارے لیے کمانا فرض ہے، کتنا مل جائے تو ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے زیادہ مل جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا کون بندہ ہے جو کہتا ہے دنیا کے بارے میں؟ وہ تو کتنا بھی مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو بہرحال ہمیں دنیا کے بارے میں جیسے حرص اس سے زیادہ
آخرت کی بارے میں ہمیں لالچ ہونی چاہیے، نیکیوں کے بارے میں شوق ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین سے متعلق وہی سوال پوچھنے کی توفیق دے جس کی ضرورت ہو، جس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، عمل کرنے کی نیت ہو، ورنہ بغیر عمل کی نیت کے لوگوں کو پریشان کرنا، سوالات کر کے لوگوں کو الجھانا، بحث و مباحثہ کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔